شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر بیری کے پتوں کو پیس کر اس پیسٹ کو بالوں میں لگائیں، اس سے بال لمبے، گھنے اور چمکدار نرم ہو جائیں گے۔ صرف 4 دن خالی پیٹ السی کھانے سے موٹاپا ختم ہوگا، وزن کم ہوگا اور پیٹ اندر چلا جائے گا۔ صبح شام 3 چمچ خالص شہد پانی میں گھول کر بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ چائے پینے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے پڑتے ہیں۔ گلے میں خراش ہو تو اس کے لیے چاکلیٹ کھانا بہت زیادہ مفید ہے۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو امراض نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ دنیا کا ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ نمکین چاول کھانے سے بہتر ہے کہ تم گڑ والے چاول کھایا کرو۔ انار کھانے سے کبھی خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں کبھی کوئی بیماری نہیں آتی۔ سفیدے کے پتے چبانے سے آپ کو کبھی نزلہ زکام نہیں ہوگا۔ 80 سال تک تندرست اور جوان رہنا ہے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کرو۔ جو انسان ہر مہینے میں صبح کے وقت شہد چاٹ لے پھر وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ پودینے کا مسلسل استعمال جلد کے داغ دھبے ختم کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زور لگا کر پاخانہ کرنے سے دماغ کی رگیں پھٹنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے؟ ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہو تو پودینے کا پانی روزانہ پیا کرو۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ گرم چیزیں دل کو کمزور کرتی ہیں۔ نزدیک بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان جلدی اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے اور اندرونی طور پر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کچے مونگرے چبانے سے عورتوں میں بانجھپن کی بیماری نہیں آئے گی۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مچھلی کا تیل آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے۔ زیور کے ڈبے میں اگر چونک رکھ دو تو زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ ہاتھوں پر زیتون کا تیل اور ٹماٹر کا رس ملنے سے ہاتھ نرم و ملائم خوبصورت ہو جاتے ہیں اور ہاتھوں کا کھردرا پن دور ہو جاتا ہے۔ جن افراد کو بلغم کی پرابلم رہتی ہو ان کے لیے بینگن کا سالن زبردست ہے۔ اجوائے کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے حرمتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ اگر نزلہ زکام ہو جائے تو چائے بناتے وقت ایک چٹکی خسخاس کی ڈال دیں، یعنی دودھ، چینی، پتی ڈال کر چائے بنائیں اور ایک چٹکی خسخاس ڈال کر ابال لیں، چھان کر پی لیں، نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ پھل کھانے سے پہلے لیموں کا رس ایک قطرہ پی لو، پھل کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لیں، روٹی جلدی ہضم ہوگی۔ خواب میں درخت پر چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو عزت اور دولت ملے گی۔ اگر آپ کے واش روم میلے ہوں گے تو آپ بہت جلد بیماریوں میں گھر جائیں گے، گھر میں پریشانیاں آئیں گی۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ نیم گرم پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ نہار، مونگ، بادام اور کشمش دودھ کے ساتھ کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ 60 سال والی عورت چہرے کی خوبصورتی کے لیے زیتون کے تیل میں لیموں ڈال کر چہرے کی مالش کرے تو 7 دن بعد چہرہ 17 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ نیم گرم پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا شیطان 3 روز تک اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا۔
اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی نہیں ہوتی۔ بخار کے مریض میں بھی مبتلا لوگوں کے لیے بکری کا دودھ بہت ہی مفید ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرو اور 1 چمچ شہد کھا لو۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا دیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہونے لگتا ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، اس سے قبض دور ہو جائے گی۔ اچھا وقت آنے کی نشانی فجر کے وقت آنکھوں کا کھلنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور جسم پر لگاؤ، یہ ایک مبارکہ درخت ہے اور اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ آم کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑا جائے تو دانت موتیوں کی طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو کانوں کے اندر زیتون کے تیل کے 3 قطرے ڈال کر نیم گرم کر لیں، 4 دن کانوں میں ڈالو، 90 سال کی عمر تک کان فٹ رہیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگائیں، مچھر نہیں کاٹتے۔ صبح اٹھ کر گھاس کے اوپر چلنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ کھانے کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ دھویا کرو، رزق میں اضافہ ہوگا۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہے۔ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اکثر خواتین کو کمر درد رہتا ہے تو وہ سوجی کے حلوے کے اندر چاروں گوندوں اور دیسی گھی ڈال کر کھا لیا کریں، اس سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ ہری مرچ کھانے میں ضرور کھائیں، سانس کی تکلیف کی بیماری سے بچائے گی اور بدن میں خون کو جمنے نہیں دے گی۔ انار کے پتے چبانے سے دل کے خراب والવ صحیح ہو جاتے ہیں۔ جن کے پاؤں ٹھنڈے موسم میں بھی گرم رہتے ہوں یا پھر گرمیوں میں سرد رہتے ہیں، اس کی اصل وجہ بلڈ پریشر کا کم ہونا ہے۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہوتا ہے۔ ادرک اور لیموں کا رس پیو، وزن کم ہو جائے گا۔ سونے سے قبل اپنے بستر اچھی طرح جھاڑ لیا کرو، برے خواب نہیں آئیں گے، نیند سکون کی آئے گی۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ بالوں میں انڈے کی سفیدی لگانے سے بال چمک جاتے ہیں اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرنے سے برتن جلدی دھل جاتے ہیں۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے گھاس پر ننگے پاؤں چلنا چاہیے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کی یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ روزانہ سلاد کے اندر کھیرا استعمال ضرور کیا کریں، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ چنے کی دال پکا کر کھانے سے رنگ نکھر جائے گا۔ بکرے کی چربی طاقت بڑھاتی ہے۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند باقی رہے تو انسان کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کڑوے بادام بھول کر بھی نہ کھائیں، کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ اگر سر میں شدید درد کا مسئلہ ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر نظر کی کمزوری ہو جائے تو مچھلی کے سر کے ٹکڑے کاٹ کر ہلکا سا مرچ مسالہ ڈال کر اس کا سوپ بنا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں میں درد کو آرام دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں
پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے۔ نمکین پانی سر میں ڈالیں، اس سے جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ ننگے پاؤں زیادہ رہنے سے تلوں میں سختی آ جاتی ہے اور اس سے ایڑیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ رات کے وقت جلدی سو جانا، صبح کے وقت جلدی اٹھ جانا سعادت کی پہلی علامتیں۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ سر کے بالوں میں دہی لگانے سے بال چمک جاتے ہیں۔ ادرک کے رس کو گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جن عورتوں کے جسم پر موٹے اور گھنے بال ہیں وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہو تو کیچپ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ معدے کی تیزابیت ہو جائے تو بغیر چینی کے چائے پئیں۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے نجات چاہتے ہو تو بوتلوں کا استعمال ترک کر دو۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بادام اور کالی مرچیں کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور اس سے نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ پاؤں کے ناخنوں کو روزانہ بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے 100 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ چہرہ سفید اور خوبصورت رکھنے کے لیے پانی میں بیری کے پتے ابال کر اس پانی سے چہرہ دھوئیں۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سونے سے مچھر نہیں کاٹتے۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہو تو کھیرے کا رس پینے سے افاقہ ہوگا۔ رات کو چہرے پر ناریل کے تیل کا مساج کرنے سے تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چہرہ 18 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اگر تم اپنے پیٹ میں لقمہ حلال کے سوا کچھ نہ ڈالو گے۔ گرمی میں اگر آپ کا آم کھانے کا زیادہ دل کرتا ہے یا آپ آم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آپ نے ساتھ ہی ساتھ دودھ والی کچی لسی بھی پینی ہے تاکہ معدے میں زیادہ گرمی نہ ہو۔ اگر تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہوتی ہے تو کشمش کھایا کریں۔ دیسی گھی گرم کر کے اس میں تھوڑی سی شکر ملا کر اس کو چاٹ لیں، اس سے جسم کی سوزش اور درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بادام کے استعمال سے سورج کی شعاؤں کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ آہستہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کیا کریں، اس سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ جس گھر میں سانپ بچے پیدا کر دے وہاں مصیبتیں آتی ہیں۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ۔ سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چائے میں نمک ملا کر پینے سے بلغم ختم ہو جاتی ہیں۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغ کی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ صبح سویرے آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رہتا ہے وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ مال جمع نہ کیا کرو، زیادہ مال جمع کرنے والا اللہ پاک کی نظر میں حقیر ہے اور صدقہ زیادہ کرنے والے اللہ پاک کی نظر میں محبوب ہیں۔ خواب میں دان دیکھنا رنج و غم دور ہونے اور کاروبار میں ترقی ہونے کی نشانی ہے۔ جو شخص صبح ناشتہ کرنے سے پہلے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 3 الفاظ پڑھ لے گا، یا عزیزو، یا لطیفو، یا وہابو، اس کے رزق اور دولت میں بے حد اضافہ ہو جائے گا۔ چنے کی دال کے پانی سے 6 دن تک منہ دھوئیں، سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ ناشتے میں گیہوں کا دلیا کھانا، شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، اس سے بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو،
چہرے پر کیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ نہار منہ ایک لہسن کا جوا پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گرنے کی بیماری نہیں آتی۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔ زیادہ تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر نیند زیادہ آئے تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ آملے کا مربع کھا لو، بار بار نکسیر آنا بند ہو جائے گی۔ خارش کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہو تو پنیر کے چند دانے پانی میں جوش دے کر ٹھنڈا کر کے چھان کر پی جائیں۔ ہر قسم کی خارش سے نجات ملے گی، جسم کی الرجی بھی ختم ہوگی۔ شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ موٹاپا اکثر عورتوں کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کیا کریں، اس سے وزن میں بھی کمی آئے گی۔ 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوگی۔ اخروٹ انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں درد ہونے لگے تو دار چینی، سونف، بڑی الائچی اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھا لو۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ سر کی مالش کرنا بہت مفید ہے، اس سے سکون کی نیند آئے گی۔ بڑی آنت اور معدے کو ٹھنڈا پانی نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بنتا ہے۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ ککر کی لکڑی کا مسواک کرنے سے وہم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ملٹھی اور گڑ ملا کر کھانے سے بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں نہیں کانپتے۔ لیموں کے چھلکے روزانہ چبانے سے دانتوں میں کیڑا لگنا ختم ہو جاتا ہے۔ جن گھروں میں چوہے زیادہ ہوں وہاں یرکان کی بیماری ہوتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو ایسا انسان دماغ کی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے تو اسے جامن کھلایا کریں۔ سرخ مرچ کی خوشبو سونگھ لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر کام میں تھکاوٹ محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ بڑے جانور کا گوشت کھانے سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرنے سے حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے بچی رہیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنے ہی نقصان دہ ہے جتنی کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ روزانہ دودھ پیا کرو، 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا۔ باپ سے اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو آلو کے ٹکڑے کاٹ کر مساج کیجیے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہوں، سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہوں تو وہ مولی کا رس سر میں لگایا کریں، اس سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھاؤ، جسم میں طاقت آتی ہے۔ جس بندے کے کاروباری یا گھریلو حالات خراب ہوں تو وہ یا رحمانوں کو کثرت سے پڑھیں، جلد حالات اچھے ہو جائیں گے۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھانے سے جسم میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ روغن زیتون کھانے سے بریسٹ کینسر کے مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا پھر غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر زیتون کا تیل لگا دینے سے 80 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نہار منہ آڑو کھایا کرو، یادداشت تیز ہوگی۔ جس عورت کے خواب میں بال کھلے نظر آئیں تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی جلد ہونے والی ہے۔ کچی روٹی مت کھاؤ کیونکہ اس سے معدے میں زخم پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جسم پر خارش ہو تو تیلوں کے تیل کی مالش کیا کریں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جو برسوں سے زیادہ قیمت رکھتے ہیں اور گزر جانے کے بعد ہم قیمت دیکھ کر بھی انہیں دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔